بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ اختر حسین صاحب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آج ہم بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات اور ان تعلقات کو دیکھتے ہوئے بھارت کے اندر جو بے چینی ہے اس پر بات کریں گے۔ اختر حسین صاحب، پچھلے ہفتے پہلے تو بات چل رہی تھی کہ حسینہ واجد کے جانے کے بعد بنگلہ دیشی حکومت اور پاکستانی حکومت کے درمیان جو ہے وہ بہتر تعلقات، بہتر روابط قائم ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ اور 1971 کے بعد پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ اس طرح کے ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہیں پاکستان بھی آ رہے ہیں اور ادھر سے بنگلہ دیش بھی جا رہے ہیں۔ اچھا، پچھلے ہفتے جو ہے وہ ایک ہائی لیول کا ڈیلیگیشن جو ہے بنگلہ دیش سے پاکستان آیا۔ بالکل۔ اب یہ ایسے وقت میں آیا جب پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی فوج نے وہاں JF تھنڈر طیارے جو ہیں وہ بھی انہیں کہا کہ جی ہم آپ کو دیں گے، اور بات چیت چل رہی تھی کہ آپ کو ٹریننگ بھی دیں گے، اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں۔ بالکل۔ اب اس دوران جب یہ واپس ڈیلیگیشن بنگلہ دیشی پاکستان سے ہو کر واپس ابھی وہاں اترا نہیں تھا، تو وہاں پر جو انڈیا، اس کا ہمسایہ ملک ہمارا بھی ہے اور بنگلہ دیش کا بھی ہے، اور جس نے اپنی جو ہے وہ ایک حسینہ واجد کی صورت میں ایک حکومت اپنی انسٹال کی ہوئی تھی بنگلہ دیش کے اندر، بالکل، اور وہ کافی عرصے کے بعد جا کے اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور جو انڈیا حکومت ہے یا انڈیا کے لوگ جو ہیں حکومتی، بالکل، ان کی جو خواب تھے وہ چکنا چور ہو گئے۔ بالکل۔ اچھا، اب جیسے ہی وہ ڈیلیگیشن یہاں سے بنگلہ دیشی وہاں ہوا تو بھارت کے میڈیا کے اندر ایک جو ہے وہ بھون چال آ گیا۔ وہ بھون چال کیسا آیا کہ جی انہوں نے خبر بریک کرنا شروع کر دی کہ پاکستان کے ISI چیف جنرل عاصم ملک جو ہیں وہ بنگلہ دیشی جو ہے انہوں نے دورہ کیا، اور اکیلے نہیں گئے بلکہ ان کے ساتھ فوج کا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھی گیا۔ اب اس میں حقیقت کیا ہے کہ آیا ISI چیف پاکستان کے بنگلہ دیش گئے؟ کیا بھارت کا جو میڈیا ہے وہ خبر پروپیگنڈا کر رہا ہے یا خبر میں کوئی حقیقت ہے؟ شکریہ فراست۔ انٹرو ذرا لمبا ہو گیا کیونکہ تھوڑا سا ناظرین کو بتانا بیک گراؤنڈ، تو اس لیے اب آپ بتائیں۔ اچھا، خبر تو یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ہم ہماری بات کریں تو ہماری طرف سے نہ ہمارے فورن آفس نے کوئی اس پہ بات کی۔ بالکل، دیکھو نا، یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے، نہ ISPR کی طرف سے کوئی رد عمل آیا، نہ ہماری میڈیا نے اس پہ کوئی بات کی۔ تو ہم نے بھی ظاہر ہے کہ ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں، جب ہم کرنٹ افیئرس کو دیکھتے ہیں تو انڈین میڈیا کی طرف جاتے ہیں، تو پھر ہمیں ظاہر ہے کہ پھر جب آپ انڈیا ٹوڈے کو دیکھیں یا بہت سارے آپ میڈیاز دیکھیں، تو اچانک وہاں پہ کوئی اتنی سی بھی خبر ہو تو پھر وہ اس کو بہت، یعنی سمجھ لیں اس طرح ہائپ کریٹ کرتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی طوفان آ گیا۔ تو اب یہ خبر، لیکن اگر اس میں حقیقت ہے تو طوفان واقعی نہیں، اب دیکھیں نا، حقیقت تو ہے، کچھ تو ہے، مطلب کچھ تو ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جنرل عاصم صاحب اپنی پوری ڈیلیگیشن کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ اس میں ڈھاکہ پہنچ گئے، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ وہ تو جو ان کا شمالی بنگلہ دیش ہیں، انہوں نے رنگ پور کا دورہ بھی کیا۔ اب رنگ پور جو ہے وہ، رنگ پور بہت ہی سینسیٹیو جگہ ہے۔ اچھا، رنگ پور اس طرح سینسیٹیو جگہ ہے کہ بھارت کا اگر ہم نقشہ دیکھیں تو شمال کی طرف آپ نے دیکھا ہے کہ ایک تو نیپال ہے، نیپال کے ساتھ بھوٹان ہے، اچھا، اور پھر ایک کوریڈور ہے، وہ وہیں سے ہوتے ہوئے پھر وہ بنگلہ دیش کے ساتھ، اور پھر وہ جا کے آسام سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو آسام میں جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں وہ بیسیکلی وہی کوریڈور ہیں، وہاں سے انڈیا اپنے 7 سسٹر اسٹیٹس کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ اچھا، صحیح، ٹھیک۔ اب اس کو چکن نیک بھی کہتے ہیں، مرغی کی گردن۔ صحیح، ہاں، اگر آپ آسام کی پورا نقشہ دیکھیں اور پھر اس کوریڈور کو دیکھیں تو واقعی وہ مرغی کی گردن لگتی ہے۔ اچھا، ہاں، اس طرح ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، اچھا، پھر آسام کے ساتھ پھر بہت بڑی سرحد ہے انڈیا کی، اور پھر آسام کے ساتھ پھر میانمار ہے جس کو برما کہتے ہیں، اور پھر برما میں چین کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے۔ تو اب جو 7 سسٹرز ہیں، اسٹیٹس ہیں، وہ بہت ہی دلچسپ ہیں۔ اچھا، یہ سمجھنا ہے کیونکہ انڈین میڈیا ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ سمجھ گیا۔ اروناچل پردیش، اچھا،
आसाम जो खुद, नागालैंड, 7 सिस्टर्स, सही, अच्छा, ये मेघालय, मणिपुर जहाँ पे अभी गड़बड़ चल रही है काफी, वहां पे कत्ल वारत घरी हो रही ठीक है, त्रिपुरा है, और मिजोरम, ये 7 सिस्टर स्टेट्स हैं. सही, अगर उस चिकन नेक को अगर यहाँ से दबोच लें तो ये 7 स्टेट्स इंडिया से कट जाएं, और अच्छा, बिल्कुल, और उसके बाद इंडिया का राब्ता खत्म हो जाएगा. अच्छा, तो अब ये उन्होंने कहा कि ये उस सिली कॉरिडोर की तरफ गया, यानी कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और जो शुमाली बांग्लादेश में कि आईएसआई चीफ वहां तक भी वहां तक पहुंच गए. तो आप, अच्छा, हाँ, तो अब ये बहुत सिग्निफिकेंस है इसकी कि अगर वाकई वहां गए, हमें नहीं पता क्योंकि इंडिया मीडिया खबरें दे, और दूसरा है कि बांग्लादेशी मीडिया ने इस पूरी खबर को उन्होंने कहा कि ये एब्सर्ड है, ये फॉल्स है, नॉनसेंस है, उन्होंने ये कहा है बाकायदा हुकूमत की तरफ से कि ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन इंडिया मीडिया जिस तरह इसको हाइप कर रहे, बाकायदा लाइव शो कर रहे, टॉक शोज कर रहे हैं, उनके जो बड़े बड़े एंकर्स है वो तमाम उनके करंट अफेयर टॉक शोज जो हैं वो इसी पे हो रहे हैं. जिस तरह वो आग उगलते हैं, तो स्पेशल वो शोज कर रहे हैं, रिटायर्ड आर्मी के वो अफसरान को ले रहे हैं और पता नहीं किस किस को, तो जिस तरह वो हाइप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ तो है, तभी तो उन्होंने ये कहा. तो वो वजह इसलिए परेशान इसलिए कि एक तो हसीना वाजिद जब गई, उनका जो एसेट 15 साल तक वो तबाह हो गया, 15 साल में इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, और डॉक्टर यूनुस साहब आ गए. डॉक्टर यूनुस साहब जो है वो, उसने बताया 8 अगस्त से आज की डेट तक उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान के साथ वो किस तरह वो चलना चाहते हैं, और उसके रेडार पे इंडिया कहाँ है और हम कहाँ हैं. पहले ट्रेड से शुरुआत की, फिर हमारे वजीर आजम की उनसे मुलाकात हुई, और उसके बाद फिर वीजा का हमने देखा, फौजी डेलीगेशन, वो उनका डेलीगेशन यहाँ आया, उसके बाद अब ये वहां आईएसआई चीफ की इंडिया मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है. तो अब आप अंदाजा लगाएं कि इंडिया की जो सिचुएशन है वो बहुत ही वल्नरेबल है इस वक्त. क्यों? ऊपर चाइना बैठा हुआ है, चाइना ने यारलंग सांगपो पे डैम बनाने का वो अलग एक उन्हें परेशानी लाख हुई भी है, और उसके बाद दूसरा पंगा ये हो गया कि बांग्लादेश, और दूसरा ये कि उसी उनकी जो मोदी की फॉरेन पॉलिसी, उन्होंने कहा था ना कि सबसे पहले उन्होंने कहा था नेबर फर्स्ट, सब नेबर्स को नाराज कर दिया. ये आखिरी उनका नेबर था जिस पे उनको नाज था कि देखो इस पे हमारी, उसमें पूरा कंट्रोल था ना. एग्जैक्टली, वो उनके हाथ में वो थी, उन्हीं के सहारे जो है वो. अच्छा, और उसके बाद उसको उल्टा उसको पनाह दे के बैठे हुए, वो कह रहे हैं यूनुस साहब की भाई ये इसको हमारे हवाले करे ताकि यहाँ, लेकिन वो उनका ये ख्याल है कि ये हमारे पास एक तुरुप का पत्ता है, किसी वक्त हम इनको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये वजह है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं एक तो ये चीज समझता हूँ कि इसमें ना जो इंडिया मीडिया है, कहीं ना कहीं हकीकत, आप भी कह रहे हैं कि इसमें हकीकत है, तो क्योंकि एक राह है जिस तरीके से हमारी पाकिस्तान की आईएसआई है, पूरी दुनिया के अंदर जितने ममालिक हैं, उनकी जो एजेंसियां होती हैं, उनके लोग इंस्टॉल्ड होते हैं, हर मुल्क के अंदर उनके होते हैं. तो इस तरीके से ही जहां बांग्लादेश के अंदर पूरा उनका कंट्रोल था, तो आप नहीं समझते कि वहां रह के कितने बंदे इंस्टॉल्ड होंगे, और जो वो पल पल की वहां रिपोर्ट दे रहे होंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और प्रॉपर फोकस ही उन्होंने रखा हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश पे हसीना वाजिद के बाद. एग्जैक्टली. तो अब मुझे ये बताएं कि अगर ऐसा है तो 1971 के बाद ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि फौजी ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं दोनों तरफ, फौजी क़यादतें, फौजी जो उनका डेलीगेशन आ जा रहे हैं, ट्रेनिंग की बातें हो रही हैं. तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और दूसरा ये कि चलें इसके बाद अगले फिर सवाल करता हूं, पहले इसका थोड़ा सा बता दें कि हाँ, ये इसको आप कैसे देखते हैं? ये इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है. एक तो ये है कि बांग्लादेश की जो अभी की नस्ल की बात नहीं कर रही, इस जनरेशन की, लेकिन जाहिर है कि वो एक गिल्ट तो है ना उनको, मतलब वो शिकवा तो हमसे है. बिल्कुल, इसमें शिकवा है कि 71 के अंदर हमने ज्यादती की, और हमें उसको एक्सेप्ट करने में कोई आर नहीं कि हमसे गलती हुई. बिल्कुल. और फिर 71 की का जो सानहा हुआ, डिबाकल हुआ, उसकी सीट्स तो बहुत पहले बहुत दिए गए थे, वो तारीखें जब उसका भी जिक्र करेंगे, तो वो उनकी शिकायत, उनका शिकवा जायज है. तो मेरा ख्याल है कि किसी न किसी मरहले पे जल्द या बदीर इसका हल भी निकल आएगा.
مطلب پاکستان کی طرف سے معذرت معافی کوئی ایک اس پہ پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے اور اس کو بھی وہ ختم کریں گے. اچھا ڈاکٹر محمد یونس تو اسی بات کو لے کے چل رہے ہیں نا کہ چلنا چاہ رہے ہیں، تلخیاں بلا کے ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے ابھی اپنے کریکولم کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب ان کا ہیرو جو ہے وہ مجیب نہیں بلکہ ضیاء الرحمان صاحب. تو یہ بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اب بابا قوم کو ان کے سٹیچوز آپ نے ختم کر دیے. اب ان کا ہیرو جو ہے وہ ضیاء الرحمان، ہاں وہ اپنا مجیب الرحمان جو ہے وہ ابھی غدار ہیں اور ضیاء الرحمان جو ہے وہ اب وہ ہیرو ہے. بس وہ ایک خیر جو بیٹی تھی تو ایسی اولاد پیدا ہوئی جس نے والد کا نام جو ہے وہ بدنام، لیکن اب جو تاریخ کا حصہ بنتی جا رہی ہے وہاں بنگلہ دیش کی، اس میں تو اب مجیب الرحمان وہاں کے لوگ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ وہ اس مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں آئے. اگر وہ بیلنس اپروچ رکھتی بالکل تو آج ایسی کوئی اس نے بھی تو دیکھے نا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان کو تعلقات بہتر نہیں رکھے. نہیں بالکل نہیں، اس نے بالکل کسی قسم کا کوئی جتنا ایک اس کو زیادہ سے زیادہ ٹینیور اس نے گزارا، بالکل اگر وہ چاہتی تو پاکستان اور 15 سال تعلقات بالکل تو وہ تعلقات بہتر ہو سکتے تھے، تجارت ہو سکتی تھی، ٹریڈ ہو سکتی تھی، دونوں ممالک کے آنے جانے کا معاملات بہتر ہو سکتے تھے. لیکن اس نے کیونکہ بھارت کا ساتھ دیا، اور بھارت کا ساتھ اس لیے دیا کیونکہ بھارت کی وجہ سے وہ جیت رہی تھی. بالکل. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو سروے ہوا ہے کچھ دن پہلے، اس میں بنگلہ دیشی عوام جو ہے، نوجوان جو ہیں، انہوں نے ڈاکٹر محمد یونس کے حوالے سے وہ سیٹسفائیڈ ہیں، اور 85% جو ہے عوام اس کے حق میں اسے سروے کے اندر وہ. تو اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اور کیا ابھی تو عبوری حکومت ہے، تو کیا الیکشن کو کب دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک یعنی کہ ڈاکٹر محمد یونس کی پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے الیکشن قریب میں ہونے کا وقت ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس کے پاس ایک مکمل پلان ہے. بالکل. وہ ایک آپ نے دیکھا کہ بہت ریڈیکل چینجز آ رہی ہے بنگلہ دیش کے اندر. کبھی ہم سوچ سکتے تھے کہ وہ کریکولم چینج کر دیں گے، کبھی سوچ سکتے تھے کہ حسینہ واجد کے خلاف اپرائزنگ ہوگی، نہیں بالکل آئرن لیڈی کہتے تھے اس کو. اور کوئی سوچ نہیں سکتا جو پچھلے الیکشن ہوئے اس وقت انہوں نے کہا کہ یار پورا کنٹرول ہی اس کے بعد تمام سیاسی جماعتیں اس نے جیلوں میں بھر دی، بالکل پابندیاں لگا دی، گرفتار کر کے جو ہے الیکشن خود ہی اکیلی کھڑی ہوگی، میں جیت گئی بھائی. یہ تھا نا ون مین شو کہ ون وومن شو تھا، ون وومن شو. تو یہ تھا. اب یہ تھا کہ جو آپ نے ذکر کیا ہے، کیونکہ وہ پاپولر اپرائزنگ ہوئی نا، تو یونس صاحب نے چارج سنبھالا بنگلہ دیش کا. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ انڈیا کو ہوا. اصل میں انڈیا کو اب جواب مل رہا ہے. انڈیا کو جواب اس لیے مل رہا ہے کہ اس کو کہتے ہیں نا اپنا ہی میڈیسن وہ ابھی ٹیسٹ کر رہا ہے، کیونکہ وہ یہاں پہ اپرائزنگ کروا رہا ہے بلوچستان کے اندر. اس کے علاوہ وہ طالبان کو جو ٹی ٹی پی ہے وہ ان کو، یہ مطلب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور یہ ہمارا نیریٹو ہے اسٹیٹ کا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ بات، اور پھر جس دول نے 2014 میں کہا تھا، 2015 میں یہ ریکارڈ ہے کہ اگر آپ کشمیر میں گڑبڑ کرو گے تو یو لوز بلوچستان، یہ اس کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ انڈیا نے جو پنگا لیا تھا، انڈیا بھی اوور اسٹریچ ہو گیا. یہی وہ امریکہ والا سین ہے، بیک فائر ہو گیا. مطلب ہمیں ایلینیٹ کرتے کرتے وہ پورے خطے سے ایلینیٹ ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ جو یونس صاحب ہے اس کا اپروچ بہت ہی بیلنسڈ ہے. تو وہ بلکہ زخم سمجھ دے کہ وہ زخم بھرنا چاہ رہے ہیں، وہ قریب لانا چاہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی مرحلے پہ ساؤتھ ایشیا کے اندر پھر سے دوبارہ امن کی بات ہو، کیونکہ بین الاقوامی تعلقات میں وہی بات ہے کہ مفادات ہوتے ہیں. تو کسی مرحلے پہ ہو سکتا ہے کہ مودی کو ہوش آ جائے کہ بھائی یہ تو بہت مجھے تو نہیں لگتا. ہاں لیکن بات کریں مفادات کی دنیا ہے نا، تو ہو سکتا ہے. لیکن ابھی تک تو وہ صرف وہی کھیل رہے ہیں نا، ابھی تو وہ اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں. اب وہ مسجدوں کا سروے ہو رہا ہے، وہاں سے وہ کنبھ میں وہ ڈبکیاں مار رہے ہیں، مسجدیں کھود رہے ہیں، وہاں سے مورتیاں نکال رہے ہیں. ابھی اس مائنڈ سیٹ سے وہ باہر نہیں نکل رہا. تو ہو سکتا ہے کسی مرحلے پہ وہاں پہ بھی چینج آ جائے. ہاں چینج آ سکتا ہے، وہاں پر چینج آ سکتا ہے. میں سمجھوں کہ شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ مودی کے دماغ میں کوئی ایسی باتیں آ جائیں کہ وہ اس طرف ہو جائے، تو وہ تو امپوسیبل ہے. بالکل. تو یہ ہے، تو اسی لیے ان کا اپروچ بہت ہی بیلنسڈ ہے. اسی لیے 85% یا 80%
جو ہے عوام کی رائے جو ہے وہ ڈاکٹر محمد یونس کے حق. تو وہ اگر تو یہ ٹرینڈ رہا وہ کسی الیکشن تو کروا دیں گے اور الیکشن کرائیں گے تو پاپولرٹی کے ساتھ جو ہے لیکن ان سے پہلے ریڈیکل چینجز اصلاحات وہ تمام جو اصلاحات لا کے اس کے بعد پھر الیکشن کرائیں گے تاکہ جو بھی حکومت کے اندر آئے تو پھر وہ اصلاحات ہوئی ہوں. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. مجھے اور حافظ اختر حسین صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.